آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد ہم لوگ جو آئے ہیں امت ہیں، اور قیامت تک کے لیے یہ امت باقی رہنے والی ہے۔ اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی اور رسول نہیں آئے گا، اور اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی۔ تو اب دنیا میں اللہ کے آخری پیغام کو عام کرنے کے لیے، توحید کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، شرک سے لوگوں کو روکنے کے لیے، نیکی اور بھلائی کی طرف بلانے کے لیے، اور برائی سے روکنے کے لیے ہمارے اوپر اللہ نے فرض کیا ہے کہ ہم لوگ جتنا جانتے ہیں قرآن اور حدیث کو، اس گیان کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ہم لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں۔ یہ فرض ہے۔ امر بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنا، یہ ہم پر، آپ پر فرض ہے۔ تمام انبیاء پر فرض رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی رسول بنا کر بھیجے گئے، ان کی صفت اللہ نے توریت میں جو بیان کی ہے، قرآن نے 56ویں آیت سورہ اعراف کی ہے، اس میں اللہ نے کہا ہے کہ پہلی صفت اس نبی کی یہ ہے کہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی توحید کی طرف، اللہ کی اطاعت کی طرف بلا رہے ہیں، اور شرک سے اور معصیتوں سے، گناہوں سے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دنیا کی تمام امتوں پر فوقیت اور فضیلت بخشی ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ امت وہ کام کر رہی ہے جو پرانے زمانے میں، پچھلے زمانے میں، دیگر انبیاء کے زمانے میں انبیاء کرام کیا کرتے تھے، یعنی لوگوں کو بھلی بات کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا جو انبیاء کا کام تھا، وہ اب یہ امت کر رہی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو دین کو سکھانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے یہ ہمارے مدرسے ہیں، یہ ہماری مساجد ہیں، یہ ہمارے علماء کرام ہیں، جن کے ذریعے صحیح دین آپ تک پہنچتا ہے۔ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے دینار و درہم نہیں چھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے رخصت ہو گئے، جو کچھ بھی چھوڑا سب بیت المال میں ہو گیا، سب مسلمانوں کے لیے صدقہ ہو گیا۔ جو چھوڑا وہ علم شریعت چھوڑا، قرآن اور حدیث چھوڑا۔ تو جس کو جتنا زیادہ قرآن حدیث کا علم ہے، جو جتنا زیادہ قرآن حدیث پر عمل کرتا ہے، اور جو جتنا زیادہ لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتا ہے، قرآن اور صحیح سنت کی طرف بلاتا ہے، وہ اتنا بڑا نبی کا وارث ہے۔ جو جتنا بڑا عالم ہے، جو جتنا بڑا داعی ہے، وہ اتنا بڑا نبی کا وارث ہے، علم نبوت کا وارث ہے۔ یہ انبیاء جو ہیں، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ کی مخلوق میں سب سے عظمت والے انبیاء کرام، اور جو انبیاء کے بعد انبیاء کے وارث ہوں، وہ یقیناً اللہ کے بندوں میں سب سے بہتر، انبیاء کے بعد سب سے بہتر جو انبیاء کے وارث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ ہود کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اے نبی، تیرا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا ظلم کے سبب۔ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ کب نہیں ہلاک کرتا؟ بشرطے کہ وہاں کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہوں، لوگوں کو سچائی کا راستہ دکھانے والے ہوں، توحید کی راہ پہ لانے والے ہوں، اور برائی سے روکنے والے ہوں۔ ایسے لوگ جب تک رہیں گے سماج میں اور معاشرے میں، جب تک رہیں گے اس وقت تک بستی ہلاک نہیں ہوگی۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ۔ اللہ کسی کو یوں ہی ہلاک نہیں کرتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر بستیوں میں، دیہات میں، شہروں میں رہنے میں والے لوگ، ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو لوگوں کی اصلاح کا کام کریں، دعوت کا کام کریں، لوگوں کو بھلی باتوں کی طرف بلائیں، اور یہ روک ٹوک چلتی رہے، بھائی نیکی کی طرف آؤ، برائی سے بچو، برائی سے روک ٹوک اگر قائم رہے گی تو بستیاں بچی رہیں گی۔ لیکن جب اس کام کو ہم چھوڑ دیں گے، ہم اپنے طور پر تو اچھے ہیں، ہم نمازی ہیں، آپ نمازی ہیں، لیکن پڑوسی آپ کا نمازی نہیں ہے،
آپ کی بیوی اور بیٹی پردہ تو کرتی ہے باہر نکلنے میں، لیکن آپ کے مسلمان پڑوسی کی بیوی بے پردہ نکلتی ہے۔ آپ حلال تو کھاتے ہیں، لیکن آپ کا مسلمان بھائی رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، غلط کام کرتا ہے۔ اگر آپ نے ان کو نہیں روکا، ان کو نہیں ٹوکا، تو آپ کی نیکی آپ کو بچا نہیں سکے گی۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ انہلک وفینا صالحون، اے اللہ کے نبی کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے اگرچہ ہم میں اچھے لوگ ہوں؟ کہا نعم اذا کثر الخبث، جب سماج اور معاشرے میں برائیاں عام ہو جائیں گی اور ان برائیوں کو روکنے اور ٹوکنے والا کوئی نہیں رہے گا تو اللہ رب العالمین تم کو ہلاک کر دے گا۔ نیک ہونا ایک الگ بات ہے، اور نیک ہو کر دوسرے کو نیکی کی طرف بلانا یہ ایک بڑی بات ہے۔ صرف نیک مت بنو، مسلمان صرف اپنے لیے نہیں جیتا ہے بلکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے بھی جیتا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہمارا بھائی کون ہے جو شرک کی راہ پہ لگا ہوا ہے، ہم دیکھیں کہ کون بے نمازی ہے، ہم دیکھیں کہ کون بے روزے دار ہے، ہم دیکھیں کہ کون ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، کون ہے جو رشوت خور ہے، سود خور ہے، شرابی ہے، بدکار ہے۔ اس کی نوٹس لینی چاہیے، ہم کو سمجھانا چاہیے، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ ہم مومن لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ہم مومنہ عورتیں، ہماری عورتیں ایک دوسرے کی دوست ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے سورہ توبہ کے اندر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ تمام مومن مرد اور تمام مومنہ عورتیں آپس میں دوست ہیں۔ دوست کا کام کیا ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کو بھلائی کی طرف بلائے، ایک عورت اگر نیک ہے تو دوسری عورت کو نیکی کی طرف بلائے، اور بری باتوں سے خود بھی بچے اور دوسروں کو بھی منع کرے، باز رکھے۔ یہ مومن کی شان ہے، مومن کی صفت ہے، مومن کے اوپر فرض ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، یہ سفینہ نجات ہے۔ اگر بچنا چاہتے ہو اللہ کے عذاب سے تو خود نیک ہونے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والے نہ رہو۔ اگر تم نے خاموشی کی، گناہوں پر خاموشی کی، غفلت کی چادر تان لی، تمہاری آنکھوں کے سامنے دین کا مذاق اڑایا جاتا رہا، شرک دندناتا رہا، شراب پی جاتی رہی، بدکاریاں کی جاتی رہی، اور تم دیکھتے رہے اور تم نے اس کے اوپر ٹوکا نہیں، روکا نہیں، یا اپنے بال بچوں پر جن پر اللہ تعالیٰ نے تم کو قوت دی ہے اگر تم نے ان کو روکا نہیں، ان کی سزا نہیں کی، تو یاد رکھو اللہ کے عذاب سے تم کو کوئی بچا نہ سکے گا۔ تو خالی نیک ہونا کافی نہیں ہے، نیک کے ساتھ ساتھ، صالح ہونے کے ساتھ ساتھ مصلح ہونا بھی ضروری ہے، اصلاح کرنے والا ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ رب العالمین نے مثال پیش کی ہے قرآن مجید کے اندر، بہترین مثال پیش کی ہے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، 4-5 آیتیں ہیں، وقت میرے پاس مختصر ہے، ورنہ وہ میں آیتیں تلاوت کرتا، اگر وقت کم نہیں ہوتا تو میں آیتوں کو تلاوت کرتا ہوں، پورا حدیث کو پوری تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں حدیث کو۔ تو سنیے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی، ان یہودیوں سے پوچھئے، مدینے میں جو یہودی آپ کے ساتھ ہیں ان سے پوچھئے کہ وہ یہود کا کیا حال ہوا جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ علماء نے لکھا کہ ایلا نام کی ایک بستی تھی، اور کسی نے کہا تبریت الشام نام کی بستی تھی، سمندر کے کنارے بہرحال وہ بستی تھی۔ لوگ ایلا کہتے ہیں، ایلا نہیں، ایلا، حمزہ کے نیچے زیر، یہ پر زبر، لام پر زبر، ایلا۔ یہ ایک بستی تھی، اس میں یہودی آباد تھے۔ یہودیوں کے یہاں ان کی شرارتوں کی وجہ سے اللہ نے سنیچر کے دن مچھلی کا شکار حرام کر دیا، اور مچھلی ہی ان کی خوراک تھی۔ دیکھیے، اللہ جب کسی کو سزا دیتا ہے نا، بڑی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ ایسی آزمائش ہوئی کہ جس دن شکار ان پر حرام تھا سنیچر کے دن، یوم تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعاً، سنیچر کے دن
झुंड की झुंड मछली सतह आप पर होती, पानी के ऊपर तैरती रहती, यूं पकड़ लो। लेकिन बकिया दिन में इतवार से लेकर के जुमा तक मछली तहनशी हो जाती, समंदर में बैठ जाती, खोजने से भी एक मछली नहीं निकलती। ये देखिए ललचाने के लिए, ताकि ये फितने में पड़े। और चुनांचे शैतान ने ये पट्टी पढ़ा दी कि शनिचर के दिन न शिकार हराम है। ऐसा कर लो कि समंदर के किनारे गड्ढा खोद लो जुमा के दिन, और मुंह पानी का खोल दो शनिचर के दिन। इस गड्ढे में पानी के साथ साथ मछलियां आ जाएंगी, और जैसे शनिचर का दिन खत्म हो, सूरज डूबे, और इधर पानी का मुहाड़ा बंद कर दो, और इतवार के दिन मछली निकाल लो और बेच के खाओ। ये हीला जो है, ये हीला यहूदियों की खास आदत है। अल्लाह ने जब उनके ऊपर चर्बी हराम की तो इन बेईमानों ने चर्बी को पिघला दिया और तेल बना के बाजार में बेच दिया, और उससे गल्ला खरीद के खाते थे। कहते थे चर्बी थोड़े ही बेचते हैं, हम तो तेल बेचते हैं। चर्बी तो वो है जो जमी हुई हो, हम तो तेल बेचते हैं जी। तो ये हीला जो है, हीला और बहाना और मक्कारी, ये यहूदियों का सेवा है। तो अल्लाह ने फरमाया कि शैतान ने इनको ये पट्टी पढ़ा दी। चुनांचे शनिचर के दिन पानी का मुंह खोल देते, गड्ढे में मछलियां आ जाती, इतवार के दिन शिकार कर लेते, बेचते, खाते, मौज मस्ती करते। अब जो एक ग्रुप ये था, एक ग्रुप गांव में वो था जो दो ग्रुप ऐसा था जो उन लोगों को, शिकार करने वालों को, हीरा साजों को, मक्कारों को समझाने वाला था कि ये क्या करते हो, अल्लाह का अजाब आएगा। तो कुछ दिन समझाते समझाते एक ग्रुप बैठ गया, कहा कि ये लोग समझने वाले नहीं हैं, अब इनको, इनके पीछे अपनी एनर्जी लॉस करने से क्या फ़ायदा, इसलिए इनको छोड़ो। और वो बैठ गए। लेकिन एक जमात ऐसी थी जो बदस्तूर कायम रही और समझाती रही, देखो बाज रहो, देखो शनिचर के दिन शिकार मत करो, ये अय्यारी मक्कारी नहीं चलेगी, अल्लाह के अजाब में आ जाओगे। वो जो एक ग्रुप बैठ गया था, नसीहत करते करते थक गया था, वो कहता था लिम तअिदून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम व क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिम तअिदून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम व मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। अरे इनको क्यों नसीहत करते हो, ये तो अजाब वाले हैं, हिलाक होने वाले हैं। तो नसीहत करने वाले क्या कहते थे, क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तक़ून, अल्लाह के नज़दीक हमारी छुट्टी हो जाए, हमारी रुसवाई ना हो, हमारी पकड़ ना हो कि तुमने नहीं समझाया था, तुमने नहीं रोका था। अब हो सकता है कि कभी समझाते 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 ये लोग समझ जाएं और शरारत से बाज आ जाए। खुलासा ये कि वो जो शिकार करने वाला बदमाश जालिम मक्कार ग्रुप था, वो शिकार करता ही रहा, नसीहत करने वालों की नसीहत पर उसने ध्यान नहीं दिया। जब अल्लाह का अजाब आया तो अल्लाह कहता है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूइ व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्तक़ून। जब अजाब हमारा आया तो हमने उन लोगों को जो बुराई से रोकने वाले थे उनको बचा लिया, और जो बुराई कर रहे थे, शनिचर के दिन ममनुआ शिकार कर रहे थे, हमने उनको दर्दनाक अजाब में हिलाक कर दिया। और खुद आगे कुरान कहता है फलम्मा तदू, जब उन्होंने हद कर दिया, हद को पार कर दिया, अम्मा नहू, जिससे अल्लाह ने उनको रोका था, तो अल्लाह ने कहा काल कूनू क़िरतन ख़ासिईन, जलील बंदर बना दिए गए, और 3 दिन तक एक दूसरे का मुंह तकते रहे, और उसके बाद सब हिलाक हो गए। मालूम हुआ कि बचे कौन लोग, जो जुल्म करने वाले नहीं थे और नसीहत करने वाले रहे। तो नसीहत अगर आप कर रहे हैं, अल्लाह का अज़ाब आवेगा, आपको अल्लाह बचा लेगा और हिलाक करेगा जुल्म करने वालों को। लेकिन अगर जुल्म, शिर्क और गुनाह होता रहा और बंदे बंदों पर जुल्म करते रहे, पैसे वाले कमज़ोरों को सताते रहे, ताकतवर गरीबों को सताता रहा, अगर ये जुल्म जारी रहा समाज के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस जालिम के साथ साथ आप लोग जो खराबी को देख रहे हैं और चुप है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, अल्लाह ताला आपको भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी हिलाक कर देगा। ये याद रखिए। इसलिए बुराई की पर रोक टोक बहुत ज़रूरी है। हाँ सुनिए, हदीस आती है कि बनी इसराइल के जिन लोगों पर लानत की गई, हज़रत ईसा और हज़रत दाऊद के ज़मानी, क्या गुनाह था उनके ऊपर, वो करते ये थे कि गुनाह का काम कर रहे हैं। दूसरा आदमी आता
کہتا کیا گناہ کا کام کر رہے ہو؟ پہلے دن تو ٹوکتا اس کو، پہلے دن اس کو ٹوکتا کہ کیا گناہ کا کام کر رہے ہو، چھوڑو اس کو، لیکن دوسرے دن آتا اور پھر وہی آدمی وہی گناہ کر رہا ہے تو دوسرے دن اس کو نہیں ٹوکتا، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا پیتا، اس کا دوست بنا رہتا۔ یہ کیسا منع کرنا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جو گناہ کرنے والے تھے اور جو گناہ پر خاموش رہنے والے لوگ تھے وہ بھی لعنت کے شکار ہو گئے۔ کیٹیگری بیان کی گئی ہے حدیث کے اندر، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ، تم میں کا جو کوئی منکر کو دیکھے، خلاف شرع کام کو دیکھے، گناہ کو دیکھے، اگر اس کے پاس طاقت ہے تو اس کو مٹا دے۔ طاقت کس کے پاس ہے؟ آپ گھر کے گارجین ہیں، آپ کو آپ کی بیوی پر، آپ کے بیٹا بیٹی پر آپ کو طاقت ہے۔ اگر آپ کا بیٹا بیٹی بیوی آپ کی پتنی شریعت کے خلاف کر رہی ہے، آپ پر واجب ہے کہ طاقت کا استعمال کی سمجھائیے، اگر نہیں سمجھتی ہے تو ڈنڈا اٹھائیے۔ حاکم وقت ہے، مسلم حکمراں ہے، اس کی ذمہ داری ہے، کیونکہ لا اینڈ آرڈر قانون پولیس اس کے ہاتھ میں، لیکن ہم عام آدمی کو ڈنڈا نہیں لگا سکتے، ہم عام آدمی کو ڈنڈا نہیں لگا سکتے، تو ہمارے پاس ہاتھ کی طاقت تو نہیں ہے آپ کو